پاک پیغمبر کے صحابہ، میرے پاک پیغمبر کی جماعت نے عقیدہ ختم نبوت کو کیسے سمجھا ہے؟ توجہ رکھنا، میرے پاک نبی کے صحابہ نے ہر اس شیطان کا سر قلم کیا ہے، میرے پاک نبی کی جماعت نے ہر اس بیمان کا سر قلم کیا ہے جو ختم نبوت کے محل کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، چاہے وہ مرد تھا، چاہے وہ عورت تھی، چاہے وہ مذکر تھا، چاہے وہ مؤنث تھی، اللہ کے نبی کی جماعت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا گلا خما کیا ہے، انہیں بتایا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنی اہمیت کے قابل ہے، عقیدہ ختم نبوت کتنی اہمیت کا حامل ہے، عقیدہ ختم نبوت کتنے اندر اپنے اندر دلال رکھتا ہے۔ میں مردوں کی دلیل بھی دے سکتا ہوں، عورتوں کی دلیل بھی دے سکتا ہوں۔ مسلمان کا ذات کا سر صحابہ نے ایسے اڑایا تھا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے، سجا اور طلایہ استی عورتوں اور مردوں کو صحابہ نے نیزے کی انگی پہ رکھا تھا، تلوار کی نوک پہ رکھا تھا، تلوار کی دھار پہ رکھا تھا، جنہوں نے پاک پیغمبر کے تاج ختم نبوت کے موتیوں کی طرف للچانے کی نظر دیکھی تھی۔ رسول اللہ کے ختم نبوت کے کندھوں پر تمغے موجود تھے، ان کی طرف میری آنکھ دیکھی تھی۔ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ نے اس پہ اجماع کیا ہے، اس پہ اتفاق کیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ختم نبوت کا معاملہ طے ہے۔ اتفق الصحابہ واجمع الصحابہ علی ان الوحی بعد رسول اللہ کا دن تک علماء نے لکھا ہے، کتاب الاجماع میں موجود ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت اعظام پیغمبر کی جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد وحی نازل نہیں ہو سکتی، حضور کے بعد شریعت نہیں اتر سکتی، حضور کے بعد دین کی بات، نئے دین کی بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے بات چلائی تھی اللہ کے قرآن سے، میں نے مدلل پیش کیا ہے، میں نے بات چلائی تھی نبی کے فرمان سے، میں نے مدلل پیش کیا ہے، میں نے بات چلائی تھی میدان صحابہ میں مصطفیٰ کے قدموں میں پل کے امت کی قیادت کرنے والے قدسی افراد کی میں نے دلیل میں ثابت کیا ہے۔ آؤ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے آپ کو اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی کردار کی سیر کرانے لگا ہوں۔ میرے دوستو، اٹھ شریف میں بیٹھنے والوں، احمد پور شرقیہ دور نہیں ہے، یہاں سے 29 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سامنے موجود ہے، یہی کی جگہ ہے 1924 ہے۔ بتاؤ اپنی اولادوں کو، اپنے گھر میں جا کے بتاؤ، نسلوں کو بتاؤ، اولادوں کو بتاؤ، خامد ہو تو بیوی کو بتاؤ، باپ ہو تو اولاد کو بتاؤ، بھائی ہو تو بہنوں کو بتاؤ، ابا ہو تو اولاد کو بتاؤ، ماں ہو تو نسلوں تک بتاؤ، تاجر ہو تو اپنے ساتھیوں کو بتاؤ، وکیل ہو تو بار میں بات کرو، ڈاکٹر ہو تو پیرامیڈیکل اسٹاف میں بات کرو، ججز ہو تو چیدر میں بات کرو، جرنیل ہو تو فورسز میں بات کرو۔ یہ احمد پور شرقیہ ہے، 1924 کا وقت ہے، مولانا علی بخش کی کلاس میں ان کا بھاجا پڑتا ہے، اس کا نام عبدالرزاق ہے، عقل مند تھا، ذہین تھا، فطین تھا، بہترین سبق یاد کرتا تھا، وہ خوش ہوئے، انہوں نے اپنی بچی غلام عائشہ کا رشتہ اس عبدالرزاق کو دیا۔ چند دن گزرے، عبدالرزاق پر نحوست نہ اتری، وہ بیمان مرزائی ہو گیا، مولانا علی بخش پریشان ہو گئے، وہ عدالت گئے، عدالت نے خدا لینے کے لیے، تنسیق کے لیے، طلاق کے لیے عدالت نے رزن پوچھی۔ مولانا علی بخش نے فرمایا یہ چونکہ قادیانی ہو گیا ہے، یہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان بچی کا نکاح کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے مرزائیوں کو بلایا، انگریز سلطنت تھی، انگریز کا دور تھا، قادیانی انگریز کے اوپر بڑھتے تھے، اس لیے انہوں نے دباؤ ڈالا۔ جو ایسی کی عدالت تھی احمد پور شرقیہ کی، اس نے قادیانی کے حق میں فیصلہ دیا اور بچی کے لیے حکم جاری کیا کہ اس کے نکاح میں دے دو۔ مسلمان تڑپ گئے، رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں برسائے، رحمتیں برسائے۔ نواب محمد صادق رحمت اللہ علیہ بہاولپور کے نواب تھے، نوابی اپنی جگہ حضور کے وفادار تھے، نوابی اپنی جگہ حضور کے دلدار تھے، نوابی اپنی جگہ حضور کے حبدار تھے، تابعدار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور سچے تھے۔ انہوں نے پورے پاکستان نہیں تھا، بر صغیر تھا، راس کماری کی چوٹی سے لے کر چترال کے فلک پوسٹ چوٹیوں تک علماء کو خبردار کیا، متنبہ کیا۔ ہم ریویو پٹیشن میں جائیں گے، نظر ثانی میں جائیں گے، باولپور کی عدالت میں کیس لگا، قادیانی بھی اپنے
लौ लश्कर के साथ आए, मुसलमान भी आए। उधर से कादियानियों ने अपने बहुत बड़े पादरी और गुरु जलालुद्दीन शम्स को बुलाया, जो बड़ा चरब जुबान मुनाज़िर था। इधर से मुसलमानों ने सोचा किसे बुलाएं, फिर नवाब सादिक की नजर उस पे गई है जो आले नबी है, उस पे गई है जो औलादे अली है। फिर इसने सफर किया है, सैयदुस सादात के घराने पे सफर किया है, मुहद्दिस जलील की सफर पे घर पे सफर किया है, देवबंद के सबूत के घर पे सफर किया है, बाबेल पहुंचे हैं। हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह को झोली फैला के कहा, हजरत आपकी बीमारी अपनी जगह, हजरत आपकी तकलीफ अपनी जगह, हजरत आपकी अलालत अपनी जगह, लेकिन रसूलुल्लाह की ताज नबुव्वत पर, खत्म नबुव्वत के तमगों पर वो बेईमान आए हैं, अदालत में आए हैं, आपको नजरें देख रही हैं। अल्लामा अनवर शाह बीमारी को भूल गए, तकलीफ को भूल गए, अदालत को पस से पुष्ट डाला, बाबेल से चले, बहावलपुर पहुंचे। 25 फरवरी 1932 का जुम्मा नवाब मोहम्मद सादिक की मस्जिद सादिक मस्जिद बहावलपुर सिटी में पढ़ाया और जज मोहम्मद अकबर के सामने दलाल के अंबार लगाए 3 जिल्दों में। और अल्लाह वसाया को रब जज़ाए खैर दे, उसने बहावलपुर का मुकदमा छाप दिया है। मैं सिर्फ एक दलील देता हूँ, वहां पर एक वाकया हुआ कि कादियानी ने किताब पेश की, मुसल्लम उस-सबूत की शरह फवातिहुर-रहमूद की इबारत पेश की। अल्लामा अनवर शाह सोचने लगे ये इबारत तो इस किताब में नहीं है। उन्होंने उठ के कहा, जज साहब कादियानी जलालुद्दीन शम्स झूठ बोल रहा है, इस किताब में ये इबारत नहीं है। जज ने कहा वो रिटन पढ़ रहा है, आप वायवा सुना रहे हैं, आप ज़बानी बता रहे, उसके पास किताब का प्रूफ है, आप ज़बानी कैसे कह सकते हैं? इन्होंने फरमाया मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत पर भरोसा है। मैंने आज से 30 साल पहले इस किताब को पढ़ा था, इसमें ये लफ्ज नहीं था। अगर कादियानी इस किताब से ये लफ्ज दिखा दे, अनवर शाह अपनी मौत लिख ले। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबुव्वत, अकादरीन उलमाए देवबंद, हज़रत मौलाना अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी। मेरे दोस्तों, ये अपनी औलाद को बताओ, तुम इस जिले में बैठे हो, 1924 आज 2024, 100 साल में भूल नहीं जाना अपनी तारीख। हम तो 1400 साल वाले पैगंबर से भी आज भी दिलदारी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएं, नहीं नहीं, ओए मेरा पाक नबी अर्शों पे जाके उम्मत को नहीं भूला। आज किसी को एमपी एमएलए वजीर सेनेटर मुशीर बनवा लो, उसको याद ही नहीं रहता मेरा वोटर सपोर्टर था या नहीं था। लेकिन रसूलुल्लाह जब अर्श पे गए, रब ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी तेरे ऊपर सलाम हो। नबी ने वहां भी उम्मत को नहीं भूला, फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह, अल्लाह मेरी उम्मत पर भी हो। मेरे दोस्तों, आज पैगंबर की खत्म नबुव्वत की बात अपनी औलादों को बताओ। आप जितने बैठे हो घरों में बताओगे या नहीं बताओगे? मैं वाकया पूरा करके आपसे इंशाल्लाह वादा लेता हूँ। तवज्जो। फिर वहां दलाइल चले, खत्म नबुव्वत की बातें हुई, और जब जज की टोन को अल्लामा अनवर शाह समझे कि अब जज को पता चल गया, दलाइल के साथ मुदल्लल मुबरहन हो गया, तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने जाते हुए फरमाया, नवाब साहब मुझे उम्मीद है चढ़ते सूरज की तरह इनसे फैसला इस्लाम के हक में आएगा। जिंदा रहा तो फैसला सुनने खुद आऊंगा, फौत हो गया तो मेरी कब्र पे सुनाते। ये तुम्हारे जिले की तारीख है। मेरे दोस्तों, फिर वही होगा, कादियानियों ने अब्दुल रज़ाक को खुद कत्ल कर दिया और अदालत में दरखास्त दे दी कि मुद्दई मर गया, लिहाजा केस छोड़ दो। मुसलमान वकला ने दलाइल के अंबार लगा दिए, मुद्दई मर जाए मुकदमा नहीं मरता। और फिर वो वक्त आया 1935 में जब इस्लाम जीत गया और कुफ्र हार गया। मेरे दोस्तों, ये आपके जिले की तारीख है। रात को अपने बच्चों को हऊ का किस्सा सुना के डराने वालों, मैं तुम्हें जलील नहीं कर रहा, लेकिन शिकवा कर रहा हूं। अपनी औलाद को खत्म नबुव्वत क्यों नहीं बताते? मैं आपकी इज्जत नफ्स पे कोई हमला नहीं कर रहा, लेकिन अपनी औलाद को खत्म नबुव्वत क्यों नहीं बताते? मैं मीनार पाकिस्तान गोल्डन जुबली जब गया, अपने बेटों और बेटियों को, चाहे वो नाबालिग क्यों नहीं थे, उन्हें भी साथ ले गया। मैंने कहा बेटा, हमने 1974 नहीं देखा था, आओ तुम 2024 देखो। हमने नहीं देखा 1974 क्या।
میرے دوستوں اس بنیاد پہ کیا تم اپنی اولادوں کو بتاؤ گے نہیں بتاؤ؟ میں کل اس ٹائم سرگودا میں بات کر رہا تھا، 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع ہوتا ہے ہر سال وہاں پر عیدگاہ گراؤنڈ کی ختم نبوت کانفرنس میں، وہاں میں اپنے نابالغ بیٹے کو ساتھ لے گیا، میں نے کہا اسکول میں جا کے کہہ دو کہ میری چھٹی ہے کیونکہ میں ختم نبوت کے جلسے پہ جا رہا ہوں، تاکہ اسکول والے بھی سوچے کہ آئی امیل والی چھٹی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے، یہ ختم نبوت کے سپاہی ہیں۔ تو میرے دوستوں میں بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، ہاں میرے اکابر کی تاریخ 1935 سے چلی ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ پھر 1953 میں عطا اللہ شاہ بخاری کی تحریک چلی ہے، ہم نے نہیں دیکھی۔ پھر 1974 میں مولانا مفتی محمود کی قیادت میں تمام مسالک بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک ہو کر ختم نبوت کے لیے ٹھہرے تھے اور قادیانیوں کی منجم ٹھوکی تھی، پر ہم نے نہیں دیکھا۔ 1984 میں حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی قیادت میں صدارتی آرڈیننس آیا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی، سنیں میں آپ کو سمجھانے لگا۔ 6 فروری 2024 کو فیصلہ آیا، چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا قادیانیوں کے حق میں۔ مسلمان تڑپ اٹھے، اس نے سوچا تھا 2 دن بعد 8 فروری کو الیکشن ہے، تو الیکشن کی ٹریفک میں یہ سیدھا کر لوں گا الو، پر مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو نا، وہ سیاسی وابستگیاں بعد میں رکھے گا، وفاداری نبوت پہلے۔ مسلمانوں نے ضائع نہیں ہونے دیا موقع، ٹھکا کے جواب دیا۔ پھر ریویو پٹیشن آئی، ریویو پٹیشن میں بات چلی، پھر اس نے نظر ثانی کے اپیل میں بھی انہی کو راستہ دیا، اس سے خطرناک ڈیسیجن دیا۔ اب تو مسلمان مایوس ہو گئے، کیونکہ ہسٹری آف جوڈیشری میں جانتا ہوں، میں نے LLB کی ہے BA کے بعد میں اس کی پریکٹس کر چکا ہوں، کبھی نظر ثانی کے بعد نظر ثالث کی گنجائش ہمارے آئین میں نہیں ہے، کبھی نہیں ہے، یہ انلیگل معاملہ ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جج خود اپنی غلطی مان لے، پھر وہی ہوا، حالانکہ میڈیا والے سارے بیٹھ کے کہہ رہے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن پھر وہی ہوا۔ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ ہے، جس نے بات کی ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ آپ برداشت کر پاؤ تو میں ایک جملہ کہہ دوں۔ 6 فروری کو فیصلہ آیا تو سب سے پہلے جس شخص نے ویڈیو بیان میں اس فیصلے کو رد کیا وہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، اور وہ بولا جیسے بولنے کا حق ہے، وہ گرجا جیسے گرجنے کا حق ہے، اس نے للکارا جیسے للکارنے کا حق ہے۔ بڑے بڑے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لفافے خوروں نے کہا فضل الرحمان اپنی شکست کا بدلہ لے رہا ہے، ہم نے کہا نہیں، وہ مفتی محمود کی اولاد ہے، اس کے باپ نے ختم نبوت کا قانون بنوایا تھا، یہ ختم نبوت کا قانون بچائے۔ پھر اٹھے، پورے ملک میں گھومے، وہاں پر آپ حضرات سمیت میری پردہ دار ماؤں بہنوں کی دعائیں تھیں، عوام کی دعائیں تھی، خواص کی دعائیں تھی، مکاتب فکر تمامی کا ساتھ تھا، اور حضرت مولانا کی قیادت تھی۔ پھر وہ وقت آیا جسے 22 اگست 2024 کہتے ہیں، 22 اگست 2024 کہتے ہیں۔ میں عمرے سے واپس آ رہا تھا اسی تاریخ کو، میں نے لوگوں کو حرم کعبہ میں یوں داڑیوں کو تر بتر کرتے روتے دیکھا ہے کہ آج ختم نبوت کے لیے پیشی ہے اور مولانا کو بلایا گیا ہے، اللہ اس کی مدد اور نصرت فرمائے۔ یقین مانیے میں ایک ایسی فیملی سے ملا، حضرت مولانا کریم صاحب آپ حیران ہوں، وہ کہنے لگا میری بیٹیوں نے بھی آج روزے رکھے ہیں، بیٹیوں نے بھی روزے رکھے ہیں، کہ حضرت مولانا کی مدد ہو اور ختم نبوت کا پھیلا بلند ہو۔ اور پھر وہی ہوا، میں اس وقت فیصلہ آباد آیا، 22 اگست کو ہمارا پروگرام تھا وہاں پر الفتح گراؤنڈ میں، ابھی حضرت شاہ صاحب تشریف لانے والے ہیں، پہنچ چکے ہیں، شاہ صاحب آ گئے؟ حضرت شاہ جی اجازت ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا میں تو سادات کے قدموں کی خواہ ہوں، ہمیں تو گھر سے سادات کی عزت ملی ہے، میری والدہ الحمدللہ سیدہ ہے، تو ہمیں تو گھر سے ہی سادات کی عزت عظمت ملی ہے۔ جس کے دل میں رسول اللہ کی اولاد کی عظمت نہیں ہے، پتہ نہیں میں کہوں گا ایمان اس کے دل میں کیسا۔ توجہ، جب میں فیصلہ آباد اترا تو اس وقت یہ فیصلہ آ چکا تھا کہ چیف جسٹس نے مولانا کے سامنے کہا کہ حضرت ہم سے غلطی ہو گئی۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی بات سن کے کہا کہ حضرت میں آپ کے لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ نہ سکا، اور پھر وہی ہوا، عدالت وہی تھی، کٹہرہ وہی تھا، چیف جسٹس وہی تھا، چیمبر وہی تھا، اور وہیں پر اسلام جیت گیا اور قادیانیت ہار گیا۔ میں نے کہا ہم نے نہ 1935 کا فیصلہ دیکھا، نہ 53 کی تحریک دیکھی، نہ 74 کی قومی اسمبلی کی کارروائی دیکھی، نہ 84 کا صدارتی آرڈیننس دیکھا، لیکن ہم نے 22 اگست 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں قادیانی
حرامیوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے۔ یہ تحریک اپنی اولادوں کو بتاؤ اور بتاؤ کہ ہمارے اکابر کا کردار ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل بھی ختم نبوت کے امی تھے، ہم آج بھی ختم نبوت کے پہرادار ہیں۔